طوس شہر کی گلیوں میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کے پاس بیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن محمد غزالی تھا، جو آگے چل کر حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوا۔ ابو حامد محمد غزالی کا جنم 450 ہجری میں ایران کے شہر طوس میں ہوا تھا۔ ان کے والد ایک غریب لیکن نیک دل آدمی تھے جو اون کی چادریں بنا کر گزارا کرتے تھے۔ جب محمد ابھی چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے والد نے اپنے ایک دوست سے کہا، میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے محمد اور احمد علم حاصل کریں۔ میں نے زندگی بھر یہ افسوس کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ تھوڑا سا مال لے لو اور اس سے میرے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ دوست نے وعدہ نبھایا اور دونوں بھائیوں کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ محمد غزالی بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ وہ ہر سبق کو جلدی یاد کر لیتے۔ استاد ان کی محنت دیکھ کر خوش ہوتے۔ جوانی میں امام غزالی رحمہ اللہ نے جرجان، نیشاپور اور دوسرے شہروں کا سفر کیا۔ وہ بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ امام الحرمین الجوینی جیسے عظیم استاد سے انہوں نے فقہ، منطق اور فلسفہ سیکھا۔ امام غزالی کی ذہانت اور علم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وزیر نظام الملک نے انہیں بغداد کے نظامیہ مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ بغداد میں امام غزالی کے درس میں سینکڑوں طالب علم آتے۔ ان کی تقریر سن کر لوگ حیران رہ جاتے۔ وہ ہر سوال کا جواب دیتے اور مشکل مسائل کو آسان الفاظ میں سمجھاتے۔ لیکن اس شہرت اور عزت کے ساتھ ایک مسئلہ بھی آیا۔ امام غزالی کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایک رات امام غزالی اپنے کمرے میں بیٹھے سوچ رہے تھے۔ ان کے پاس علم تھا، شہرت تھی، دولت تھی، لوگوں کی عزت تھی، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا، میں لوگوں کو اللہ کی راہ بتاتا ہوں، لیکن کیا میں خود اس راہ پر چل رہا ہوں؟ میں دوسروں کو دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتا ہوں، لیکن میرا اپنا دل شہرت اور عزت کا بھوکا ہے۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا علم صرف زبان تک محدود ہے، دل تک نہیں پہنچا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ آیت امام غزالی کے دل میں گونجنے لگی۔ وہ رات بھر سوتے نہیں رہے۔ کچھ دن بعد امام غزالی رحمہ اللہ کو ایک عجیب بیماری لگ گئی۔ جب وہ درس دینے کھڑے ہوتے تو ان کی زبان بند ہو جاتی، کانا نگلنا مشکل ہو گیا۔ طبیبوں نے کہا، یہ جسمانی بیماری نہیں بلکہ دل کی بیماری ہے۔ امام غزالی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اللہ انہیں بلا رہا ہے کہ اب صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے بھی وقت نکالو۔ 6 ماہ تک وہ اس کشمکش میں رہے۔ ایک طرف شہرت، عزت، آرام کی زندگی تھی، دوسری طرف اللہ کی رضا کی تلاش تھی۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی احمد کو بلایا اور کہا، میں بغداد چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کو تلاش کرنے نکل رہا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے کہا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے جواب دیا، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف اور محبت نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ صرف اللہ کی خوشنوشی کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے رات کی تاریکی میں چھپکے سے بغداد چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے کافی مال چھوڑا، لیکن خود ایک سادہ لباس پہن کر نکل گئے۔ سب سے پہلے وہ شام گئے۔ دمشق میں انہوں نے جامع مسجد کے ایک گوشے میں جگہ لی۔ دن رات عبادت، روزے قرآن کی تلاوت اور فکر میں گزارنے لگے۔ 2 سال تک وہ دمشق میں رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مسکین شکل کا آدمی وہی عظیم امام غزالی ہے جن کے درس میں سینکڑوں لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھے صوفی بزرگ ان کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے امام غزالی سے پوچھا، بیٹے تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ امام نے جواب دیا، میں اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہارے دل میں ہے، بس اس دل سے دنیا کی محبت نکال دو، اللہ مل جائے گا۔ یہ بات امام غزالی کے دل میں اتر گئی۔
دمشق سے امام غزالی رحمہ اللہ بیت المقدس گئے۔ وہاں مسجد اقصی میں انہوں نے کئی ماہ گزارے، رات کو نماز، دن کو روزہ، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے۔ انہوں نے خلوت اختیار کی، لوگوں سے کم ملتے، اپنے نفس سے جہاد کرتے۔ جب کبھی دل میں غرور یا ریا کا خیال آتا تو فوراً توبہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے۔ امام غزالی اسی جہاد میں مصروف تھے۔ بیت المقدس میں ایک دن انہوں نے ایک بچے کو روتے دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میں یتیم ہوں، میری ماں بیمار ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس بھی زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو تھا وہ بچے کو دے دیے۔ پھر کئی دن بھوکے رہے، لیکن ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے انگشت، شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ بیت المقدس سے امام غزالی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں انہوں نے حج کیا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر بہت روئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میں نے دنیا کی ہر چیز تیری خوشنوشی کے لیے چھوڑی، اب تو میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، میری نیت کو پاک کر دے، میرے علم کو نفع بخش بنا دے۔ حج کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے، روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ آپ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ 10 سال بعد امام غزالی رحمہ اللہ واپس اپنے وطن طوس لوٹے۔ اب وہ پہلے جیسے نہیں تھے، ان کے چہرے پر نور تھا، ان کی باتوں میں تاثیر تھی۔ اب وہ صرف علم نہیں بلکہ تجربہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا، وہاں چند منتخب طالب علموں کو پڑھاتے، لیکن اب ان کا طریقہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ صرف کتابیں پڑھاتے تھے، اب وہ دل کی اصلاح کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ کہتے، علم بغیر عمل کے بوجھ ہے، جو علم تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ ان کے طالب علم حیران تھے۔ ایک نے پوچھا، استاد آپ نے اتنا بڑا مقام کیوں چھوڑا؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے جواب دیا، بیٹا میں نے مقام نہیں چھوڑا بلکہ دھوکہ چھوڑا۔ میں لوگوں کی واہ واہ میں اللہ کو بھول رہا تھا، اب میں نے اللہ کو پا لیا ہے تو سب کچھ پا لیا۔ اپنے تجربات اور روحانی سفر کے بعد امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام احیاء علوم الدین ہے۔ یہ کتاب دین کو زندہ کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ کیسے انسان اپنے دل کو پاک کرے، کیسے برائیوں سے بچے، کیسے اللہ کے قریب ہو، کیسے عبادت میں خشوع پیدا کرے۔ انہوں نے لکھا، غرور علم کو ختم کر دیتا ہے، ریا عمل کو برباد کر دیتی ہے، حسد دل کو کالا کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ کتاب جب مکمل ہوئی تو علماء نے اسے پڑھا اور حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، اگر تمام اسلامی کتابیں ضائع ہو جائے اور صرف احیاء علوم الدین باقی رہے تو یہ کافی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دن عبادت میں گزارے۔ وہ صبح اٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ پیر کے دن 14 جمادی الاخر 505 ہجری کو انہوں نے غسل کیا، نیا کپڑا پہنا اور خوشبو لگائی، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے اپنے بھائی احمد کو بلایا اور کہا، میرا کفن لاؤ۔ بھائی نے رو کر کہا، ابھی تو آپ تندرست ہیں۔ امام نے مسکرا کر کہا، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی عمر 55 سال تھی، لیکن انہوں نے اتنا علم چھوڑا جو آج تک لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، علم کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت یا دولت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلند درجے والا، عرش کا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی روح یعنی وہی نازل کرتا ہے۔ دوسرا سبق، دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہیں سکون نہیں تھا کیونکہ دل میں اللہ کی محبت کی کمی تھی۔ تیسرا سبق، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔
امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا میں واقعی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے؟ چوتھا سبق، توبہ اور تبدیلی کبھی دیر نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی بدل دی اور اللہ کی راہ اختیار کی۔ پانچواں سبق، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا علم حاصل کیا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن اس سے دنیا حاصل کرنا چاہی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ چھٹا سبق، اللہ سے سچا تعلق بنانے کے لیے خلوت اور عبادت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 10 سال اللہ کی یاد میں گزارے، تب ان کے دل میں نور آیا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یا حقیقی؟ کیا ہمارا علم ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دور؟ کیا ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی محبت اور اس کی یاد باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام غزالی رحمہ اللہ کی طرح صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔